ان پر تنقید کا حق آپ کو حاصل ہے، ان سے اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے. وہ حاکم مطلق نہیں ہے، وہ عامر نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر پر ان کے کرتے کے اعتبار سے جو ہے وہ تنقید ہو گئی تھی. تنقید کرنے والا کون تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے. اتنا قریب تھا. حضور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. کلمہ بغاوت ہے. تو کوئی ناگواری کا احساس نہیں. مجمع عام میں بات ہو رہی ہے. کیوں کیا بات ہے؟ یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور جتنی کا ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملا اس سے کرتا نہیں بنتا. اور آپ ہیں بھی طویل القامت، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ فرماتے ہیں کہ عبداللہ سے، اپنے بیٹے سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تم وضاحت کر دو. وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دیا ہے، اس سے یہ کرتا بنا. الآن نسمع ونطیع، بس اب اس کے بعد آپ فرمائیے، آپ جو کہیں گے سنیں گے اور اطاعت کریں گے. یہ متوازن نظام، نہ ڈکٹیٹریت ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا. تم اور حاکم وقت پر تنقید کر رہے ہو اور بربرا کر رہے ہو. ایک عورت پکڑ لیتی ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ اتنے سے زیادہ، اتنی رقم سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا. کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ جب قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، چاہے تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں سونا دیا ہو تب بھی طلاق کی شکل میں واپس نہیں دے سکتے. قنطار کہہ رہا ہے، آپ کون روکنے والے؟ اور حضرت عمر فرماتے ہیں آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس. اسی طریقے کا معاملہ حضرت عمر کا یہ اجتہاد تھا کہ یہ جو زمینیں اتنی بڑی بڑی جو ہے، سواد، عراق، ایران، مصر سب فتح ہو گئے، چند ہزار صحابہ. اب مطالبہ یہ تھا کہ یہ مال غنیمت ہمارے اندر تقسیم کر دیجیے. جیسے حضور نے غزوہ خیبر میں جو زمینیں تھیں یہودیوں کی وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی. دلیل موجود، دلیل بھی سنت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کی حکمت کچھ اور کہہ رہی ہے. یہ بات تو میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری قائم ہو جائے گی. کتنے بڑے بڑے رقبے جو ہے صحابہ کو مل جائے گا. لیکن انہوں نے جو بات بیان کی وہ یہ تھی اگر یہ سارا تقسیم ہو گیا تو بعد میں آنے والوں کے لیے کیا رہے گا، اور جو فوجیں اب ہمیں پورے نظام کے لیے رکھنی پڑے گی ان کو کون سپورٹ کرے گا، ان کے لیے کہاں سے خرچہ آئے گا. تو انہوں نے طے کیا کہ یہ مال جو ہے مال فے ہے، یہ بیت المال کا ہے. جو مال غنیمت ہے وہ صرف وہ ہوگا جو عین محاذ پر حاصل ہوا ہے. ہتھیار ہیں یا بھیڑیں بکریاں ہیں یا اور جانور ہیں، یا وہاں پر جو پکڑے جائیں گے قیدی وہ غلام ہوں گے، وہاں پر اگر عورتیں ہوں گی پکڑی جائیں گی، خریدیں ہوں گی. یہ نہیں کہ پورے ملک جو ہے وہ غلام بنا دیے جائیں اور پورے ملک کی جو زمینیں تقسیم کر دی جائیں. بعض صحابہ کھڑے ہو گئے نہیں. اب حضرت عمر نے ٹریبونل قائم کیا ہے. 5 صحابہ اوس میں سے، 5 خزرج میں سے بیٹھ جائیے، وہاں اپنا بھی پیش کیا نقطہ نظر، باقی انہوں نے بھی کیا. وہ ٹریبونل نے فیصلہ کیا کہ عمر کی رائے صحیح ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ نظام سید القوم خادمہم، یہ اگر کوئی کہتا، اگر یہ مثالیں نہ ہوتی تو کہتے کیا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، یہ شاعری تو تم نے اچھی کر دی ہے، سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے؟ لیکن عمر نے بن کے دکھایا ہے. رات کے گشت پر ہے اور ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی ہے، معلوم ہوا کہ درد ذہن میں مبتلا ہے اور کوئی اس کے اٹینڈ کرنے والی کوئی خاتون نہیں ہے. گھر سے گئے ہیں، فرسٹ لیڈی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے اٹینڈ کیا ہے. اور اس کے بعد بچہ ہو گیا تو اندر سے ان کی اہلیہ کا امیر المومنین مبارک کو بیٹا ہوا ہے. ایک اور دفعہ اسی طریقے سے گشت پر تھے، ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. معلوم کیا کہ ایک خاتون ہے اور بچے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں. اس خاتون نے کہا میں نے
یہ آگ کے اوپر جو ہے ہانڈی رکھی، اس میں پانی ہے، اور بچوں کو میں بہلا رہی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے، ٹھہرو ذرا صبر کر لو، اسی طرح سو جائیں گے بھوکے۔ کانپ گئے حضرت عمر، گئے بیت المال سے اور بوری گندم کی لے کر اپنے کندھے پر، اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھا، اس نے کہا میں لے چلتا ہوں حضور۔ نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اور وہ اپنے کندھے پر لاد کر لائے ہیں اور وہاں کھانا تیار کروایا، بچوں کو کھلایا ہے۔ یہ نظام، یہ ہے رحمت للعالمینی کا مظہر۔ یہ جان لیجئے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ سارا انقلابی جدوجہد کا دور ہے، اس میں ابھی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ پورے طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ بھی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کرنے میں صرف ہو گیا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں للی ان بلوم، نظام اسلام۔ اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو ہے ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ مساوات کا اندازہ آپ کر سکتے کوئی؟ خلیفہ وقت سفر کر رہا ہے بیت المقدس کا، کتنے کئی سو میل، میرے کم سے کم 500 میل تو ہوگا مدینے سے بیت المقدس۔ ایک اونٹنی ہے، ایک خادم ساتھ ہے، اسی اونٹنی کے اوپر راشن بھی ہے راستے کا، لہذا ایک وقت میں ایک آدمی سوار ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں اور خادم آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر، ایک اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے جو ہے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے۔ جب آخری منزل آئی تو وہ خادم کی باری تھی اوپر بیٹھنے کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، مجھے کہیں گے تمہاری یہ جرت۔ فرمایا نہیں، الدور دورک، نہیں، یہ تو حساب کا معاملہ ہے، میتھمیٹکس کا معاملہ ہے، یہ تمہاری باری ہے، بیٹھو۔ یہ بلندیاں، یہ عظمتیں، یہ عدل، یہ انصاف، اور پھر یہ کہ بوریا نشین، کوئی محل نہیں۔ ایک آیا ایرانی مدینے میں چکر لگایا، کوئی انہیں محل نظر نہیں آیا، اسے پوچھا ہے اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب دیا گیا لیس لنا ملک بل لنا امیر، ہمارا کوئی ملک نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر ہے۔ کہاں ہے تمہارا امیر بھائی؟ وہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، سب تلاش کر چکے، نہیں ملا، ہمارا خلیفہ خود گیا ہے۔ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تو دیکھا دوپہر ہو گئی تھی، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر اپنے درے کو اپنے گردن کے نیچے رکھ کر ایک درخت کی چھاؤں میں آرام کر رہے تھے۔ نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی محافظ ہے۔ انہیں وہی کھڑے ہو کر کہا اے عمر، تم انصاف کرتے ہو تو تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، اور ہمارے بادشاہ خون پیتے ہیں لوگوں کا، وہ کانپتے رہتے ہیں، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، بڑے بڑے فوجی چاہیے، انہیں تو بہت اسکواڈز چاہیے کہ جو ان کی حفاظت کریں۔